پردیس کی دولت مفت میں نہیں ملتی، اپنی ہری بھری سی جوانی لٹانی پڑتی ہے۔ آتے ہیں بن کر مہمان اپنے گھر میں، جو کاٹتے ہیں پردیس عمر بھر میں۔ پردیس میں دیس یاد آتا ہے، کچا ہی سہی مگر اپنا گھر یاد آتا ہے۔ پردیس وہ سہراب ہے جس کا حصول شاید اتنا مشکل نہیں، مگر اس کا وجود انسان کے رگ رگ میں درد بھر دیتا ہے۔ جی ہاں جناب، السلام علیکم، میں ہوں بے نظیر اور آج آپ کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آئی ہوں۔ یو کے سے ریلیٹڈ ہے اور آپ نے شروع میں تو سن کے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ پردیس میں جو جتنے ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہمیں بڑی آسانیاں مل گئیں، بہت کچھ مل گیا، یہاں پہ کیا کمی ہے؟ بڑا گھر ہے، گاڑی ہے، کھانے پینے کی بھی سہولتیں ہیں، فریش چیزیں مل جاتی ہیں، مگر کیا کہیں، دل کیوں نہیں مطمئن ہے، دل کیوں نہیں ہمارا خوش ہے، دماغ میں کیوں ہے اتنی ڈپریشن، دماغ کیوں نہیں خوش ہے؟ تو آج میں اس ڈپریشن کے متعلق ہی آپ سب سے بات کروں گی، کیونکہ یہ ڈپریشن ایک ایسا ٹاپک ہے جو یو کے میں ٹین ایج سے لے کے مڈل ایج سے لے کے بڑھاپا تک کا یہ ایسا منحوس موذی ڈپریشن ہے جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اسپیشلی زیادہ تر باہر کے ملکوں میں ڈپریشن، انزائٹی یہ اتنا کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ تھوڑی بہت تحقیق میں نے بھی کی ہے تو اس کا میں آپ سب سے ذکر کروں گی۔ تو میں کہتی ہوں نا کہ میں نے یہاں پہ دیکھا کہ ہر چیز ہے، الحمدللہ کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر کمی ہے تو صرف سکون اور وہ ذہنی سکون کی کمی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے ریزن ہے کہ دیکھیں یہاں ہم اپنے فیملی سے، کیونکہ ہم اپنا اسلامک کلچر اور اسلامی کہتے ہیں نا فیملی کلچر جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی، پھر میں گوروں کے بارے میں بتاؤں گی کہ ان کا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں ذرا، ہم لوگ جب فیملی کے ساتھ رہتے ہیں یا سوچے کہ جوائنٹ فیملی میں نہ بھی رہ رہے ہوں، مگر خالہ ہے، پھپھو ہے، ماموں ہے، چچا ہے، چچی ہے، یہ سب جو رشتے آس پاس جو جڑے ہوتے ہیں نا، ان کا ہوتا ہے بہت بینیفٹ۔ یہ ہوتا ہے کہ نا بندہ ان رشتوں کے اندر ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو خوشیاں دیتا ہے یا سکون ملتا ہے، جیسے کہ کزن وغیرہ ایک ساتھ پل بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور اس طریقے سے ان لوگوں میں بھی جو ہوتا ہے نا کہ اپنے کزن کے بارے میں کہ یہ میرے کزن یہ پڑھ رہا ہے، میں بھی وہ پڑھوں گا، میں بھی یہ کروں گا، یہ سب چیزیں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ پردیسی ہم اس لیے کہہ رہی ہوں میں کہ یہاں پہ ہمارے بچے دیکھیں گھر سے باہر تو اکیلا، ہمارے کلچر کے لحاظ سے ہم لوگ تو بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں، چاہے وہ ٹین ایج ہی کیوں نہ ہو۔ تو بچے ہمارے گھر میں ہی رہتے ہیں، گھر میں کیا ہے، اسکول سے گھر آئے، کھانا پینا کھایا، قرآن شریف وغیرہ ٹیوشن میں پڑھا، اس کے بعد گھر میں بس اب کیا ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور کیا ایکٹیویٹی کریں آپ خود سوچیں ذرا۔ اور ویکینڈ میں بھی چلے ایک دن ویکینڈ میں بچوں کو لے کے ریسٹورنٹ میں کھلا پلا دیا، گھما پھرا دیا، وہ بھی بس ہر دفعہ ایک ہی چیز دیکھ دیکھ کے بھی بچوں کا جو ہے نا وہ بھی من بھر جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا یہ بڑی ایسی زندگی ہے نا، میں نے شروع میں آپ سے کہا نا اپنی شاعری میں کہ دولت وغیرہ سب مل جاتا ہے، ذہنی سکون نہیں ملتا۔ تو وہ جو کلچر ہے، جو اپنا فیملی کیا کہتے ہیں جوائنٹ فیملی کلچر ہے، یہ سب یہاں پہ بہت مس ہوتا ہے، بہت مس کرتے ہیں۔ اور جب عید میں بھی یہاں پہ پھیکا پھیکا عید ہوتا ہے، نہ آنا نہ جانا، نہ کسی کا گھر پہ آنا نہ جانا، مطلب بہت ہی کہتے ہیں کہ اکا دکا دوست آ گئی، بس مل کے چلے گئے۔ تو ان سب کا ریزن ڈپریشن کاز کرتا ہے، اندر ہی اندر آپ کے دماغ میں جو ہے نا تنہائی، ڈپریشن، اداسی، یہ بڑھتے اس حال میں پہنچ جاتا ہے کہ آپ کو پھر دوا کا سہارا لینا پڑتا ہے۔
تو یہ UK میں بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ میں تو کہوں گی تمام باہر کی کنٹریوں میں ڈپریشن اب ایسا بن چکا ہے نا، ایک عام سی بیماری بن چکی ہے جو ہر ٹین ایجر کو بھی ہو رہا ہے، مڈل ایج کو بھی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کیا کہتے ہیں دوائیاں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، تھیراپی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، مگر یہ ہے کہ مین کاز جو ہے نا وہ آپ کا مین کاز جو پکڑا جائے گا نا وہ آپ کے ریلیشن شپ ہے، آپ کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی ہے، یہ سب بہت افیکٹ کرتا ہے آپ کی لائف کو۔ اچھا گوروں کا میں بتا دیتی ہوں، اچھا گوروں میں بھی بہت ڈپریشن ہے، مگر ایک بات ہے کہ گوروں کے کلچر میں یہ ہے نا کہ ان کے ٹین ایجرس وغیرہ رات کو کلب چلے گئے، دوستوں سے ہینگ آؤٹ کر لیا، اور اس کے علاوہ گرل فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ ہے، یہ سب گوروں کا تو کلچر میں شامل ہے۔ تو یہ لوگ ڈپریشن ان کو ہوتا بھی ہے، تو مگر یہ اپنا ڈپریشن جو ہے دور کرنے کے لیے بہت سارے طریقے اپنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے لیے تو کوئی قید نہیں ہے نا، یہ تو آرام سے کہیں پہ بھی جا کے کہیں پہ بھی رات کو رہ لیا دوستوں کے ساتھ۔ تو یہ فرق ہو جاتا ہے ہم پردیسیوں میں، اور یہ فرق ہو جاتا ہے گوروں میں۔ تو میں آپ کو یہ کی بات کہوں گی کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ، آپ کے فیملی میں کوئی ایسا ہے جو بہت ہی اکیلا رہ رہا ہے، اداس ہو رہا ہے، تو اس کو جو ہے آپ دیکھیں، چھوڑیں نہ۔ اور ڈپریشن کا سب سے بری چیز یہ ہے نا کہ وہ بندے کو اکیلا کر دیتا ہے، سب سے اکیلا کر دیتا ہے۔ تو اس سے بات کریں، اس کی کیفیت جانیں، اور کوشش کریں کہ یہ ڈپریشن نہ بڑھنے پائے۔ اس کے لیے آپ تھیراپی کا سہارا بھی لے سکتے ہو، اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بنا کے، جہاں تک میرا سوال ہے میں کہوں گی کہ دوا جو ہے نا وہ لاسٹ آپشن رکھیں آپ، اس سے پہلے آپ کوشش کریں کہ دوا سے بغیر ہی ڈپریشن دور ہو جائے۔ تو یہ آج کی بڑی امپورٹنٹ ٹاپک تھی جو میں نے سوچا آپ سب کو شیئر کرنا ضروری ہے۔ اگر پسند آئی ہے ویڈیو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اسی طریقے سے پیار دیتے رہیے گا، اور جلد از جلد میرا یہ یوٹیوب کا 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ کر دیجئے، اور تاکہ جلد از جلد میرا چینل مونیٹائز ہو جائے۔ تو چلیے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔